تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا۔ تہہ خانے کے فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا۔ بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی مگر پھر بھی اس پر پڑا رہا۔ پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی دی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں دروازے پر ہی تھی مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ آوازیں پھر بھی سنائی دیں۔ سمت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی آدھی آنکھوں نے اس انسانی سائے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ ششدر رہ گیا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ دروازہ تو بند ہے۔ ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ ہم ہیں، جواب ملا۔ کون؟ ارے ہم ہیں اور کون؟ تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے۔ کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریل میں تھے تم، ہمارا کمبل لے گئے تھے، واپس نہیں دیا تم نے۔ یہ وہی آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے، اور اس کے بعد کمبل میرے چہرے پہ ڈھک دیا تھا۔ کمبل ہٹا تو میں دہلی میں تھا۔ وہی آواز تھی مگر کمبل۔ واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاس خان کے گھر پہ ہی چھوڑ آیا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا۔ اس سے میں نے ہر لمحہ ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوتی تھی۔ اس نایاب چیز کو میں نے اس طرح کس طرح چھوڑ دیا تھا؟ ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی؟ ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ میں اسے وہاں بھول آیا ہوں جہاں میں تھا۔ تم ایک اچھے امانت دار نہیں ہو بھائی۔ ارے واہ، ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستے مشکل سے ہی ملتے ہیں، نظر آ جائیں تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھول بھلیاں ہیں سب، بھول بھلیاں۔ سورج تو بڑا روشن ہے، ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانش مندی تو نہیں ہے۔ جو دانش مند نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ میں چیخ کر بولا۔ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہوں، بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دے دو۔ تمہارا سہارا چاہیے مجھے، سہارا چاہیے، دے دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں، ہمارے بھائی کا ہے۔ انسانی حوصلہ غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی، جنون طاری ہو گیا تھا۔ میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دیں۔ تبھی میری نظر شمعدان کے سٹینڈ پر پڑی۔ وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ لمبا اور ٹھوس۔ شمعدان اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا۔ وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ نیچے گری ہوئی ساری شمعیں روشن تھیں اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے اسٹینڈ ہاتھوں سے تولا اور پھر ایک قوت سے اسے دروازے پر دے مارا۔ لکڑی تڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جب اس کے دونوں کباڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس اسٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دیے۔ الماری ٹوٹ تو نہ سکی مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں۔ اور میں باہر نکل آیا۔ اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھیں مگر کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا ہی تھا، ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خاموش چاندنی تا حد نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا اسٹینڈ پھینک دیا، دماغ تاریک ہو رہا تھا۔ اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا بے مقصد، کوئی منزل نہیں تھی۔ نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا، نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بدحواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ؟ مجھے اب وہاں دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر یہاں میرا کمبل تھا، دوسرا سامان تھا، پھر الیاس خان۔ کچھ بھی ہو جائے الیاس خان ہی مجھے ماموں ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا۔ وہ بھی ان کا شریک کار ہے، اس نے بدعہدی کی ہے مجھ سے۔
حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی مگر دستک دینا پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان صاحب تھے، چونک کر بولے، ارے بیٹے آپ آ جاؤ، الیاس کہاں ہیں؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صبح ہی کے گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہی تو گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، میں نے کہا۔ ہاں، دوستوں نے ہی تو اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو۔ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے کہا اور وہ چلے گئے۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھا۔ سب سے پہلے میں اپنے سامان کی طرف لپکا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا، کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ الیاس خان میرے ذہن میں گونجا۔ اندر سے سارا وجود کھول اٹھا، آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہیں اندر اس دستک کو نہ سن لیا جائے۔ اس سے پہلے ہی الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا، دروازے تک پہنچ گیا، آہستہ سے زنجیر کھول دی۔ وہی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا، میں اس پر ٹوٹ پڑا اور ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے سے اس کا منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اسی طرح دبوچے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا تھا۔ میں نے اسے فرش پر لا پٹخا تھا۔ پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں پٹ پٹا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پہ خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم؟ اس کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہارے قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا اور پھر سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان۔ صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے، نہ جانے کیا کیا کیا، مگر تم نے الیاس خان، تم نے کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ وہ بولا اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ بے ہوش تھا یا سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ ایک اور بات سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں، بدترین سزا، بہتر ہے موت ہو۔ تمہارا احسان ہوگا، اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہو گیا ہے، بے حد مشکل۔ تمہیں بہلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، رعایت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو۔ ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے، آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں۔ نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان۔ سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد مر جانا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ دل اکتا گیا ہے ایک دم سے۔ دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری۔ میں خود بھی اتنا ہی برا ہوں۔ ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ میں الیاس خان کو گھورنے لگا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، جتنی برائیوں کو تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہیں۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے تعیشات میں مگن رہا۔ میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا۔ میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفے سے خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا میں نے، آج تک یہی کیا ہے، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے غرا کر کہا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، میری سن لیجئے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم سب پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر عیاشیوں میں گنوا بیٹھا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے۔ جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے۔
جوا سٹا کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے ہم سب کوششیں کرتے رہے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے رہے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے۔ سب یہی کرتے تھے، میں اکیلا نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر میں ہی چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا جسے میرے والد ادا کرتے رہے۔ بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا، وہ مجھے صرف اس لیے یہ رقم دیتے رہے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے جو قیمتی خزانہ دیا میں نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد، اور وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے۔ میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا اور اس وقت میرے ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان سے لڑ گیا۔ میں نے کہا انہوں نے غلطی کی ہے، اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا۔ میری آنکھیں اچانک کھل گئیں اور میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ راستے بھر میں یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ یہ تو اللہ جانے، مگر اب میں اس کا کیا کروں؟ اب میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ غصہ اتر گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی الیاس خان، مگر تم نے مجھے احساس ہے مسعود صاحب، اگر دل میں واقعی سچائیاں اتر آئی ہیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تم خودکشی کر لو، اس الیاس خان کو ختم کر دو جو برا انسان تھا، اسے فنا کر دو، ایک باپ کا سہارا بن جاؤ، ایک جوان بہن کے محافظ بن جاؤ، محنت مزدوری کر کے اس برے انسان کی برائیوں کا کفارہ ادا کرو، خود کو مٹا کر ایک اور گناہ نہ کرو، اس بوڑھے شخص کو جوان بیٹے کی موت کا داغ نہ دو جو بے کس ہے، بلکہ اس کے ناتواں بدن کو اپنی طاقتور جسم کا سہارا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وہ گردن جھکائے آنسو بہاتا رہا۔ یہ آنسو مکر کے آنسو نہیں تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اسی عمارت میں گئے ہیں۔ تم اب تک انہی کے ساتھ تھے؟ ہاں، ان سے قطع تعلق کر کے آیا ہوں۔ وہ یہ تو نہ سوچیں گے کہ تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے؟ نہیں، میں تو اسی وقت سے ان کے ساتھ تھا، مگر میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ وہاں قید نہیں رہ سکیں گے۔ نواب دلبر ہنسنے لگا تھا۔ وہ مجھے بھی وہیں لے جا رہا تھا، مگر میں واپس آ گیا۔ نواب دلبر تمہارے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا؟ اس میں میرے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہے مرشد۔ تو پھر میری ہدایت کے متعلق کیا خیال ہے؟ مرشد، میں آپ کا مجرم ہوں، تو اسے میری طرف سے سزا سمجھ کر قبول کر لو۔ آپ کا دل صاف ہو جائے گا میری طرف سے۔ ہاں، مگر بعد میں تم مجھ سے سٹے کا نمبر مت مانگ بیٹھنا۔ میں نے کہا، نہیں مرشد، حرام کا پیسہ اب میرے لیے حرام ہے۔ میں محنت کی کمائی کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاؤں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں مرشد، جو کر چکا ہوں اب نہیں کروں گا۔ مرشد، میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے زندگی دے تو اسے میرے گناہوں کے کفارے کے لیے وقف کر دے، پھر سے گناہوں کے دلدل میں پھنسوں تو مجھے موت دے دے۔ اس کے الفاظ سچائی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، اب کچھ اور پوچھوں تم سے الیاس خان؟ پوچھیں مرشد۔ منشی ریاض سے تم واقعی ملے تھے؟ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ان سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں۔ اور ان پر وہی رد عمل ہوا تھا جو تم نے بتایا تھا؟ بالکل وہی۔ وہ فرید خان کے پاس کام کرتے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ مجھے ان سے ملا سکتے ہو؟ آپ اسے میری ذمہ داری پر چھوڑ دیں مسعود صاحب، میں کل انہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ فرید خان کے پاس رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر ان کا کوئی اور گھر ہے؟ شام کو چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم ان کا گھر جانتے ہو؟ نہیں۔ کل مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو جہاں وہ کام کرتے ہیں؟ فرید خان کے گھر پہ رہتے ہیں؟ وہیں صحیح مرشد، فرید خان کے گھر پر ان سے ملنا درست نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو آپ کے نکل آنے کا پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ پاگلوں کی طرح آپ کو تلاش کریں گے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مرشد، میں نے نواب دلبر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ کچھ لینے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو اس نے اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت کی جاتی ہے، آپ کی محبت حاصل کی جاتی ہے، مگر اس نے کام ہی دوسرا شروع کر دیا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا اس سے کہ اس کا وہ قید خانہ مرشد کو نہ روک سکے گا، اور وہ اپنی روحانی قوتوں سے کام لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔
اس پر فرید خان نے کہا تھا، ایسا ہوا تو نواب دلور کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مرشد کو ان 4 لاشوں کے بارے میں بتا چکے ہیں جو تہہ خانے میں دفن ہیں اور جنہیں نواب دلور نے قتل کیا تھا۔ اوہ ہاں، میں چونک پڑا۔ نواب دلور اس بات پر پریشان ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ واپس پرانی گڑھی گیا تھا۔ پرانی گڑھی؟ اسی حویلی کا نام ہے، وہ الگ رہتا ہے۔ پرانی گڑھی اس کے پرکھوں کی ملکیت ہے اور جائیداد میں بس باقی وہی رہ گئی ہے، باقی سب کچھ ختم کر چکا ہے۔ ان باتوں کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے سب سے کہا کہ پرانی گڑھی چلیں، کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اس سے اختلاف کر کے میں تو یہاں چلا آیا۔ تب تو اس وقت اس کی جان ہی نکل گئی ہوگی، یقیناً مرشد۔ تو پھر یوں کرنا الیاس خان کہ تم مجھے دور سے ہی فرید خان کا گھر دکھا دینا۔ میں اس وقت منشی ریاض سے ملوں گا جب وہ فرید خان کے گھر سے نکلیں گے اور اپنے گھر جائیں گے۔ جو حکم مرشد، مگر آپ خود کو محفوظ رکھیں۔ اطمینان رکھو، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن جھکا لی۔ میں نے خود ہی کہا، اور اب تم جاؤ آرام کرو۔ اس نئی زندگی پر سب سے پہلی مبارکباد میں تمہیں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا، میرے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی جمال احمد خان کا بڑھاپا سنور جائے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ دیر تک ان کی خوشیوں کا اندازہ لگاتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اداسیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری خوشیاں کہاں ہیں؟ میری خوشیاں کب ملیں گی؟ مجھ پہ یہ نحوستیں کب ختم ہوں گی؟ کب تک طاری رہیں گی؟ وہ میری تقدیر کی صبح کب ہوگی؟ الیاس خان نے کہا تھا کہ منشی ریاض فرید خان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کا کوئی اور گھر ہے۔ کوئی اور گھر ہے؟ اسی گھر میں مجھے میرے ماں باپ بھی اور بہن بھائی نظر آئیں گے۔ ماموں ریاض انہی کے لیے تو نوکری کر رہے ہوں گے۔ صبح کب ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ صبح ہو گئی۔ دروازے سے الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی، آنکھیں سرخ اور مغموم تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جلدی جاگ گئے تھے الیاس خان؟ جی، وہ آہستہ سے بولا۔ خیریت؟ جی ہاں، ناشتہ کر لیجئے۔ آ جاؤ، میں نے کہا، تم بھی ناشتہ کر لو۔ میں نے چائے پی لی ہے، ابھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کب چلو گے؟ بتاؤں گا، ابا آ رہے ہیں، وہ بولا، اور اس وقت جمال خان صاحب اندر آ گئے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھا، وہ گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ ناشتہ کریں میاں، جمال خان صاحب بیٹھتے ہوئے بولے، اور میں نے ٹرے سامنے سرکا لی۔ آج یہ کوئی ناٹک کر رہا ہے، ضرور کوئی چکر ہے، وہ پرخیال انداز میں بولے۔ کیا بات ہے؟ صبح میں جاگا تو یہ وضو کر چکا تھا، رات کو کس وقت آیا اور کیسے اندر داخل ہوا پتہ نہیں۔ وضو کے بعد باقاعدہ نماز پڑھی، پھر ماں کے پاس جا بیٹھا اور انہیں دیکھتا رہا۔ خوب، مگر یہ ناٹک کیسے ہوا؟ وہ اور نماز؟ میرے خیال میں اسے نماز آتی بھی نہیں بھائی، مجھے تو شبہ ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً احتیاطی تدابیر کر ڈالی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے جو عنایت کی ہے اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ سچ جانو بیٹے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے ہیں۔ میری اہلیہ نے تو اتنے سجدے کیے ہیں کہ گنے نہیں جا سکے۔ بیٹی کے چند رشتے ہیں جن پر غور نہیں کیا تھا کہ پاس پلے کچھ نہیں تھا، ہاں یا نہ کرتے تو کس بڑھتے، مگر اب مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اسی لیے میں نے تمہارے عطیے کو محفوظ کر دیا۔ مگر میرا ناقص علم کچھ اور کہتا ہے محترم بزرگ۔ کیا؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ گیا ہے۔ ایک گزارش بھی ہے آپ سے۔ کیا بیٹے؟ وہ اگر نیکیوں کی طرف واپس آئے تو اسے سہارا دیں، ماضی کو بھول جائیں، اسے تانا نہ دیں۔ مجھے اگر بیٹے کا سہارا مل جائے تو کاش ایسا ہو جائے۔ جمال احمد خان آپ دیدہ ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے رہے، پھر جب اٹھنے لگے تو مجھے اچانک یاد آیا۔ وہ جمال احمد صاحب، یہاں ایک کمبل تھا، کسی کی امانت ہے، وہ نظر نہیں آیا، ذرا چچی جان اور بہن سے پوچھ لیں، دھوپ لگانے کو تو نہیں ڈالا؟ کمبل؟ اچھا، پوچھ لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور بولے، نہیں میاں، کمبل یہاں سے کسی نے نہیں اٹھایا۔ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے، اور دل ہولنے لگا، نہ جانے کمبل کہاں چلا گیا۔ جمال احمد پھر باہر نکل گئے، نہ جانے کیسے تفتیش ہوئی، مگر کمبل نہیں ملا۔ وہ پریشان تھے اور شرمندہ تھے، اور میں بھی حیران تھا۔ الیاس خان نے دوپہر کے کھانے کے بعد تیاری کر لی۔ اس بارے میں میری اس سے بات ہو گئی تھی اور طے ہو گیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم تانگے میں بیٹھ کر چل پڑے۔
کافی فاصلہ طے ہوا تھا اور پھر فرید خان صاحب کا مکان نظر آیا۔ شاندار مکان تھا۔ فرید خان کھاتے پیتے گھر کا فرد تھا۔ منصوبے کے مطابق الیاس خان مجھے چھوڑ کر فرید خان کے مکان میں چلا گیا۔ یہاں اس کا آنا جانا تھا، اور چونکہ اس کی ابھی ان لوگوں سے باقاعدہ نہیں ٹھنی تھی، اس لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ رات سے غائب ہے، واپس نہیں آیا۔ یقیناً وہ پرانی گڑھی میں ہوں گے اور آپ کے نکل جانے سے خوفزدہ ہوں گے۔ خیر، منشی ریاض اندر موجود ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 بجے چھٹی ہوگی، اسی وقت وہ باہر نکلیں گے۔ کچھ کہا تو نہیں تم نے ان سے؟ بالکل نہیں، آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، یہ اچھا کیا۔ اب کیا حکم ہے مرشد؟